بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، میں آپ کے سامنے آج حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ دنیا میں بڑی تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے اور اس کے پاکستان کے اوپر اثرات ہیں۔ سب سے پہلے میں شروع کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی فارن پالیسی سے۔ میں نے 2 دورے کیے، ایک چائنا کا اور ابھی رشیا کا، روس کا۔ تو میں جو آج آپ کے سامنے سب سے پہلے بات واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، اور جب بھی میں بڑا ہو رہا تھا انہوں نے یہ احساس دلوایا کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میں ایک آزاد ملک میں پیدا ہوں۔ اور جب سے میں نے سیاست شروع کی، بلکہ اس سے پہلے بھی، میری ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہو وہ آزاد ہو۔ اب آزاد فارن پالیسی کا کیا مطلب ہے؟ آزاد فارن پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک قوم اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے فارن پالیسی بنائے، وہ فارن پالیسی نہ بنے جو کسی اور کا فائدہ کرے اور اپنے ملک کو نقصان پہنچا دے۔ اور میں آپ کو اس غلط فارن پالیسی کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے امریکہ کے ساتھ اس کی وار آن ٹیرر میں جب حصہ لیا، تو میں شروع سے کہتا گیا، میری پارلیمنٹ میں تقریریں ہیں کہ ہماری اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا 9/11 میں، ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں تھا۔ تو میں تب سے کہتا گیا کہ ہمیں اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے پہلے امریکہ کے ساتھ کی جنگ میں شرکت کی، سوویت یونین کے خلاف، جب وہ افغانستان میں جہاد میں شرکت کی، اور پھر 10 سال کے بعد جب پھر شرکت کی 9/11 کے بعد امریکہ کے ساتھ اس کی جنگ میں، تو جب ہم تب شرکت کر رہے تھے کہ جہاد تھی کہ افغانستان میں کوئی فورن آکوپیشن ہوئی تو اس کے خلاف جہاد ہے، لیکن اب جب امریکہ افغانستان میں آ گیا تو اس کے خلاف دہشت گردی تھی۔ اس پالیسی کے میں شروع سے خلاف تھا، اور بدقسمتی سے یہ فارن پالیسی پاکستانیوں کے فائدے کے لیے نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ سے 80,000 پاکستانیوں کی شہادتیں ہوئیں، ہمارے 35 لاکھ لوگوں کی نقل مکانی ہوئی، قبائلی علاقہ تباہ ہوا، ہمیں $150 ارب سے زیادہ ملک کو نقصان ہوا۔ لیکن جو اس کی سب سے شرمناک بات کیا تھی کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ملک کسی کی حمایت میں جنگ لڑ رہا ہے اور وہ ملک اسی ملک کے اوپر بمباری کر رہا ہے۔ ہمارے ملک میں 400 سے زیادہ ڈرون اٹیکس کیے گئے، ہمارے ہی دوست کہ جس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے۔ اس سے بھی زیادہ شرمناک چیز کیا ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹرز تو ہمیشہ تاریخ ہے پاکستان کی کہ وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو ایکسیپٹ کرے، ان کو مانے، ان کو لیجٹمائز کرے، اور وہ ہمیشہ آسان ہوتے ہیں سپر پاورز کے لیے استعمال کرنا۔ لیکن جنرل مشرف کے دور میں تو صرف 10 ڈرون اٹیکس ہوئے، لیکن جو 2 ڈیموکریٹک لیڈرز آئے، آصف زرداری اور نواز شریف، 10 سال، ان کے 10 سال میں 400 ڈرون اٹیکس ہوئے۔ اب میں سوال یہ ہے، اور میں پھر سے واپس آتا ہوں کہ آزاد فارن پالیسی کیا ہوتی ہے؟ آزاد فارن پالیسی تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ 2 ڈیموکریٹک لیڈرز کو امریکہ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے جب آپ بمباری کر رہے ہیں، ہمارے لوگ مار رہے ہیں، اس میں عورتیں بچے مار رہے ہیں، بے قصور لوگ مار رہے ہیں، تو کیا 2 ڈیموکریٹک لیڈرز کو سٹینڈ نہیں لینا چاہیے تھا اس کے اوپر؟ ایک سٹیٹمنٹ نہیں دی دونوں نے، بلکہ آصف زرداری نے اس کو ایک باب وڈورڈ جو بہت بڑا صحافی ہے امریکہ کا، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ آصف زرداری نے امریکہ کے آرمی چیف کو کہا کہ کولیٹرل ڈیمیج سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جو ڈرون اٹیک سے جو بے قصور لوگ مرتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہے؟ میں صرف آپ کو اس لیے یہ شروع میں بات فارن پالیسی کی، یہ اس لیے ہے کہ جب
ملک کے سربراہوں کے پیسے اور جائیداد ملک سے باہر پڑی ہوتی ہے، جب ان کے اربوں ڈالرز کی پراپرٹی اور بینک بیلنسز اور آف شور اکاؤنٹس ہوتے ہیں، وہ کبھی اس ملک کی بہتری کے لیے فائدہ نہیں کرتے، وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے کرتے ہیں۔ اور آج روس کے جو بڑے بڑے بزنس مین، جن کو اولیگارکس کہتے ہیں، جن کے پیسے پڑے ہوئے ہیں لنڈن اور جن کی پراپرٹیز ہیں وہاں، آج جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے انہوں نے سب فریز کرنے شروع کر دیے، ضبط کرنے شروع کر دیے جو ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، ان کے بزنس مین کے پیسے پڑے ہوئے ہیں مغربی بینکس میں اور مغربی کیپٹلز میں۔ تو اس لیے ہمارے ملک کی پالیسی آزاد ہو ہی نہیں سکتی۔ اور میں اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں، آپ جب ووٹ ڈالیں تو یہ سمجھ جائیں کہ اگر اس ملک میں آپ آزاد فورن پالیسی چاہتے ہیں تو کبھی اس پارٹی کو ووٹ نہ ڈالیں جن کے سربراہ کے پیسے اور دولت اور جائیدادیں ملک سے باہر پڑی ہیں، وہ کبھی آزاد فورن پالیسی نہیں بنائیں گے۔ میں نے جتنے بھی دورے کیے، 2 چین کے بڑے امپورٹنٹ دورے تھے، اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ملک کو بھی عزت ملی، اور پاکستان کے لیے انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا بڑے زبردست۔ ہم نے دونوں جگہ بات چیت کی، خاص طور پہ چین پہ۔ جو روس میں ہم نے جانا تھا، اس لیے ہم نے جانا تھا کہ ہم نے 20 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنی ہے روس سے۔ اور دوسری چیز، جو روس ایک ایسا ملک ہے جس میں میرے خیال میں دنیا کی 30% گیس ہے، تو آگے جس طرح پاکستان کی گیس کم ہو رہی ہے، ہم نے انشاءاللہ ان سے ہم نے جو معاہدے کیے ہیں کہ ان سے ہم گیس امپورٹ کریں گے۔ اور چین کے سامنے ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ اس قوم کے سامنے آ جائے گا کہ جس طرح کے چین کے ساتھ ہمارے معاہدے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ سی پیک کا جو دوسرا فیز ہے۔ اب دوسری بات صرف میں نے مختصر کرنی تھی، اس سے پہلے میں جو ملک کے مسائل کے ہم نے حل سوچے، میں نے اور میری ٹیم نے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن دوسری چیز ایک متنازع ایشو بنا ہوا ہے، اس کے اوپر تھوڑا شور مچا ہوا ہے کہ جی آزادی صحافت کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے اور لوگوں کے منہ بند کیے جا رہے ہیں۔ میں پہلے آپ کو ایک چیز واضح کر دوں، پیکا لا، آپ سب کو یہ بتا دوں کہ یہ 2016 میں بنا تھا، اس پہ صرف ہم ترمیم کر رہے ہیں۔ جو سربراہ ملک کا جس نے کرپشن نہیں کی، جو ملک کا سربراہ ملک کے قانون نہیں توڑتا، اس کو کبھی آزاد صحافت سے، میڈیا سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کے اخبار، میڈیا دیکھ لیں، تقریباً 70% خبریں ہمارے خلاف ہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ قانون کسی وجہ سے لے کے آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کا گند آ رہا ہے، اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، چائلڈ پورنوگرافی آ رہی ہے، یعنی جو ہمارے اسلامک ویلیوز کی خلاف ورزی، ہمارے چھوڑے دنیا میں کسی بھی مہذب معاشرے میں اس طرح کی چیزیں نہیں آتی جو اب ہمارے سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں۔ میرے پاس ریکارڈ ہے اس وقت کہ 94,000 کیسز پڑے ہوئے ہیں ایف آئی اے کے پاس، جس کے اندر گھر کی عورتوں کو تنگ کیا ہوا ہے، ان کے خلاف، اور لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں کیونکہ گند اچھال رہا ہے، فیک نیوز آ رہی ہے، تصویریں گندی دی جا رہی ہیں۔ ابھی تک صرف 38 کیسز کا فیصلہ ہوا ہے 94,000 کیسز میں سے۔ عام لوگوں کو تو چھوڑیں، پرائم منسٹر ایک ملک کو چھوڑیں کہ عمران خان ہے یا کوئی بھی ہے، اس کو بھی نہیں بخشا جا رہا۔ ایک صحافی نے 3 سال پہلے لکھا کہ جی عمران خان کی بیوی گھر سے چھوڑ کے چلی گئی ہیں، اور جی عمران خان نے کوئی غلط غیر قانونی کام کیا بانی گالہ میں نے عدالت میں کیس کیا۔ 3 سال ہو گئے ہیں، پرائم منسٹر کو ابھی تک کوئی انصاف نہیں مل رہا۔ وہی پھر سے صحافی لکھتا ہے اب پھر کہ جی ان کی بیوی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہیں۔ ملک کا پرائم منسٹر اگر اس سے یہ ہو سکتا ہے، اس طرح کا اس کے خلاف وہ عورتیں جن کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے،
تو سوچیں باقی لوگوں کا یہاں کیا ہوگا. یہی صحافی جب اس نے نواز شریف کے دوسرے دور میں اس کے کرپشن پہ لکھا تھا، اس کو 3 دن اس نے بند کر کے ڈنڈے مارے تھے. ہم جا رہے ہیں قانونی طور پہ، اور یہ حال ہے کہ یہاں بھی یہ حال ہے کہ ہمارے ایک وزیر کے خلاف کسی خاتون نے لکھا، اس نے انگلینڈ میں جا کے انصاف لیا، ادھر اس کو فائن کیا گیا. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایک مشکل وقت سے نکل کے آج پاکستان صحیح راستے پہ نکل چکا ہے. پاکستان پائندہ باد.